بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے رہیں گے اور ہم انہیں غلط ثابت کرتے رہیں گے۔ یہ بات جولائی سن 2023 میں نشر ہونے والی ایک ٹی وی دستاویزی فلم میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس وقت کہی تھی جب اس کے وسیع تعمیراتی منصوبوں کے بارے میں شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے تھے۔ بہرحال اس پروگرام کے تقریباً ایک سال بعد سعودی عرب کے تعمیراتی منصوبوں کے بارے میں ظاہر کیے گئے وہ شکوک و شبہات کچھ حد تک درست ثابت ہو رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں سعودی عرب نے نیوم شہر سے متعلق اپنے وسیع صحرائی ترقیاتی منصوبے کو بظاہر محدود کیا ہے۔ یہ ان کے وژن 2030 کا مرکزی منصوبہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ خلیجی ریاست سعودی عرب کے حکمران شہزادہ محمد بن سلمان کے اقتصادی تنوع کا پروگرام ہے، جس کا مقصد ملک کی معیشت کا تیل پر انحصار ختم کرنا ہے۔ نیوم کے ساتھ ساتھ سعودی عرب 13 دیگر بڑی تعمیراتی اسکیمیں اور پروجیکٹ بھی چلا رہا ہے اور ان پر آنے والے اخراجات $1 کھرب بتائے جاتے ہیں۔ ان میں دارالحکومت ریاض کے مضافات میں ایک تفریحی شہر، بحیرہ احمر پر موجودہ متعدد جزیروں پر لگژری ریزورٹ اور دیگر سیاحتی اور ثقافتی مقامات کی ترقی شامل ہے۔ لیکن تیل کی کم قیمتوں نے حکومتی محصولات کو متاثر کیا ہے، جس سے ریاض کو ان منصوبوں کا جائزہ لینے اور فنڈنگ کی نئی حکمت عملیوں کو تلاش کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منصوبوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور جلد ہی کوئی فیصلہ متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ متعدد عوامل پر مبنی ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں دوبارہ ترتیب دیا جائے گا۔ کچھ پروجیکٹ منصوبے کے مطابق آگے بڑھیں گے، جبکہ کچھ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں یا ان کا دائرہ کم ہو سکتا ہے۔ سن 2017 میں $500 ارب کی لاگت سے نیوم کے پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت ملک کے شمال مغرب میں واقع صحرائی علاقے میں 10 مستقبل کے شہروں کی تعمیر کا منصوبہ تھا۔ ان میں سب سے زیادہ حوصلہ مندانہ یا بڑا پروجیکٹ دی لائن شہر کی تعمیر تھی اور اس نے ساری دنیا کے اخباروں میں جگہ بنائی تھی۔ دی لائن ایک قطار میں آباد شہر ہوگا، جس میں 2 ملحقہ متوازی فلک ہاؤس عمارتیں ہوں گی، جو 500 میٹر بلند ہوں گے اور سلطنت کی سرکاری عمارت سے بھی اونچی ہوں گی۔ یہ عمارتیں ایک دیوار کے طور پر نظر آئیں گی، کیونکہ ان کی مشترکہ چوڑائی صرف 200 میٹر ہوگی، جس میں ان کے درمیان کا فاصلہ بھی شامل ہے۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ وہ دیوار نما عمارتیں 170 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہوں گی اور وہ 90 لاکھ لوگوں کا مسکن ہوں گی۔ لیکن اب منصوبے کی تفصیلات سے واقف لوگوں اور پریس میں لیک معلومات کے مطابق اب سن 2030 تک صرف 2.4 کلومیٹر مکمل کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ جب دی لائن کے منصوبے کا پہلی بار اعلان کیا گیا تھا تو اسے کاربن اخراج سے پاک قطار والے شہر کے طور پر بیان کیا گیا تھا، جو شہری زندگی کی نئی تعریف کرے گا، جس میں رہائشیوں کے لیے پارک، آبشار، اڑن ٹیکسیاں اور روبوٹ خدمات شامل ہیں۔ شہر میں سڑکیں یا کاریں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ آپس میں منسلک پیدل چلنے والے لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ اس میں انتہائی تیز رفتار ٹرین بھی شامل ہے، جس سے شہر میں کہیں بھی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے اندر پہنچا جا سکتا ہے۔ مستقبل کے شہر کی بیان کردہ خصوصیات میں سے پہلے مرحلے کا حصہ کتنی چیزیں ہوں گی یہ واضح نہیں ہے۔ دی لائن کے ساتھ نیوم کے پروجیکٹ میں ایک اور پہلو تیرتا ہوا صنعتی شہر اور ایک پہاڑی سکی ریزورٹ بھی شامل ہے، جو سن 2029 میں ہونے والے ایشیائی سرمائی کھیلوں کی میزبانی کرے گا۔ نیوم پروجیکٹ کو محدود کرنا سعودی حکومت میں مالیاتی چیلنجز کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی حکومت اپنے خود مختار مالیاتی ادارے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF کے ذریعے ہی نیوم کے منصوبوں کے اخراجات اٹھا رہی ہے۔ نیوم کی تعمیر کی سرکاری لاگت یعنی $500 ارب ہی اپنے آپ میں پورے سال کے وفاقی بجٹ سے 50% زیادہ ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ مکمل منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بالآخر $2 کھرب سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ سعودی عرب کا حکومتی بجٹ سن 2022 کے آخر سے خسارے میں ہے اور یہ اس وقت سے ہے جب سے دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندہ نے تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے لیے پیداوار میں کمی کرنا شروع کی ہے۔
حکومت نے رواں سال 21 ارب ڈالر کے خسارے کی پیش گوئی کی ہے۔ پی آئی ایف کو اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً 900 بلین ڈالر کے اثاثوں کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن ستمبر تک اس کے پاس صرف 15 بلین ڈالر کے نقد ذخائر تھے۔ حالیہ برسوں میں سعودی عرب نے 2027 میں فٹ بال کے ایشین کپ، 2029 میں ایشین ونٹر گیمز اور ورلڈ ایکسپو 2030 جیسی کئی بڑی بین الاقوامی مقابلوں کے لیے میزبانی کے حقوق حاصل کیے ہیں۔ سعودی عرب نے سن 2034 کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھی بولی لگانے والے واحد ملک کے طور پر ابھرا ہے، اور ان تمام منصوبوں کے لیے آنے والے سالوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ جیسے جیسے بین الاقوامی ایونٹس قریب آتے جائیں گے، حکومت انہیں ترجیح دے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس پروجیکٹس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس مخصوص ڈیڈ لائن ہے، ان پر ان کی نوعیت کے مطابق ترجیح دی جائے گی۔ اپریل میں ریاض میں منعقدہ ورلڈ اکنامک فورم کے ایک خصوصی اجلاس میں ملک کے وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدعان نے کہا ہے کہ حکومت نے کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا ہے، اور وہ ضرورت کے مطابق اپنی معیشت کو تبدیل کر کے اپنے وژن 2030 کے منصوبوں کو ایڈجسٹ کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بدلیں گے، ہم کچھ پروجیکٹس کو آگے بڑھا دیں گے، ہم کچھ پروجیکٹس کی سطح کو کم کریں گے، اور ہم کچھ پروجیکٹس کو تیز کریں گے۔